جب بھی مجھے پریشانی ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، میں یہی وظیفہ پڑھتا ہوں۔ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے مسائل کے فوری حل کے لیے، دولت کو پانے کے لیے، پیسوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے میں یہ وظیفہ ہر وقت پڑھتا ہوں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیتے ہو تو میرا یقین مانو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ لوگ ساری زندگی روزانہ یہ وظیفہ پڑھو گے۔ اس وظیفے کے فائدے اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ غیب سے آپ کو چاروں طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ غیبی طریقے سے اگر پیسے کو پانا چاہتے ہو، غیبی طریقے سے اگر آپ لوگ پیسوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی زندگی میں چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ کے حالات کو ایک دن کے اندر اندر اگر نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی تقدیر ایسے چمکے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو کس ٹائم پڑھو گے، کس دن پڑھو گے، کس وقت پڑھو گے، یہ سمجھ لو۔ اس وظیفے کو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوئی خاص دن نہیں کہ کسی خاص دن میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کو پڑھنا ہو آپ پڑھ سکتے ہو۔ جس دن، جس وقت، جس جگہ پر پڑھنا ہو آپ لوگ 1 منٹ کا وقت نکال لینا اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اور فوراً یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ لوگ بالکل جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں یہ وظیفہ مت پڑھنا۔ سکون سے، آرام سے پڑھو گے تو بھی 1 منٹ سے اوپر نہیں لگے گا۔ 1 منٹ کا وقت تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ نکال ہی سکتے ہوگے۔ 1 منٹ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 1 منٹ میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو گے اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے اگر پڑھو گے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج آپ کو ایسا وظیفہ بتلانے لگا ہوں کہ آپ کی 10 نسلیں بھی اگر دولت ختم کرنا چاہیں گی تو دولت تو ختم نہ ہو پائے گی۔ اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی، اتنا پیسہ ملے گا کہ پیسوں کو بانٹتے پھرو گے۔ پیسوں کو بانٹ بانٹ کر تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہو پائے گا، نہ ہو پائے گا میرے دوستوں۔ اب وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، سمجھ لیں۔ اس وظیفے کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ کوئی پابندی نہیں کہ کس وقت پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ لیں، کسی بھی جگہ پر پڑھ لیں، کسی بھی دن پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے، چاہے پیر کو پڑھ لیں، چاہے منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جس دن پڑھنا چاہیں 1 منٹ نکال لیں۔ اب کوئی بھی دن ہو، جیسے ہی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو جب ویڈیو سامنے آئے آپ لوگ اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، بالکل سستی مت کرنا۔ آپ لوگ بھلے کسی بھی دنیا کے ملک میں ہو، چاہے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، کسی بھی شہر، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی گلی گاؤں میں بیٹھ کر آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، جیسے ہی ویڈیو آ جائے آپ کے سامنے، وظیفے کو سمجھ لو کس طرح کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کسی خاص دن میں آپ کو نہیں کرنا۔ کوئی بھی دن ہو جب آپ لوگ ویڈیو دیکھو، کوشش کرنا ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لو، اسی وقت وظیفہ پڑھ لو۔ اگر کوئی مجبوری ہو نہ پڑھ سکو تو وظیفہ یاد کر لو، پھر بعد میں پڑھ لو۔ بعد میں اگر یاد نہ ہو اچھی طرح تو پھر ویڈیو چلا دو، پھر وظیفہ پڑھ لو۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ جہاں کہیں موجود ہو، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا۔ صرف 1 مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جس طریقے سے جو چیز، جو عمل بتایا جائے اسی طریقے سے پڑھیے گا، اپنی طرف سے کمی پیشی مت کیجیے گا۔
اب آپ لوگ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو ایک مرتبہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ میں نے آپ کو درود خضری پڑھ کے بتایا، آپ کو جو درود پاک پڑھنا ہو آپ ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک مرتبہ آپ لوگ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً پیارے بھائیوں میری بہنوں آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب فإلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد صرف ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لینی ہے۔ جب ایک مرتبہ میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں بزرگوں ساتھیوں دوستوں سورہ الم نشرح آپ لوگ پڑھ لیں تو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ کی اسکرین پہ وظیفہ شو ہو رہا ہے، یا عظیم یا حیو۔ اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ کس طرح پڑھیں گے؟ پہلے ایک بار پڑھیں گے یا عظیم یا حیو، یہ ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں گے یا عظیم یا حیو، یہ دو ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں گے یا عظیم یا حیو، یہ تین ہو گیا۔ تین مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ یا عظیم یا حیو کا پڑھ لینا ہے، اور آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فوراً بعد میرے بھائیوں میری بہنوں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ میری بہنوں میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ فوراً سے جو ایک مرتبہ درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھنا ہے، اور درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دونوں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لینا ہے۔ جتنی آپ کی حاجتیں ہوں جن کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہو، جتنی مرادیں ہوں پریشانیاں ہوں، ان کے لیے آپ کو اللہ پاک سے خوب دعا مانگنی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا۔ آخر میں آپ جب دعا مانگ لیں گے تو عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس عمل کو لازمی کیجئے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔